اچھی بات یہ ہے کہ ناظرین جتنا ہو سکے آپ فضول خرچی سے گریز کریں، چونکہ یقین جانیے کہ اگر آپ اس بری عادت سے بچ جائیں تو نہ صرف آپ مالی طور پر مستحکم ہو جائیں گے بلکہ یہ آپ کے ذہنی سکون کا بھی ذریعہ بنے گی۔ کیا خیال ہے سوبیا؟ بالکل درست بات ہے فواد، اگر دیکھا جائے نا تو آج کل یہ مسئلہ میرے لیے بھی اور بہت سی ینگ جنریشن کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فضول خرچی ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں فضول رسموں کے نام پر جس طرح سے پیسہ اڑایا جاتا ہے نا، کبھی مہندی، کبھی شہندی، کبھی اس طرح کے عجیب فنکشنز آگے جن کے اوپر اتنی فضول خرچی کی جاتی ہے، اور پھر اس نے تو غریب اور جو متوسط طبقے ہیں نا اس کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ لوگ اب ان رسومات کو نا لازمی حصہ سمجھنے لگ گئے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے، اگر ہم اسلامکلی بھی دیکھتے ہیں تو یہ لازمی رسومات نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو نہیں کرتا نا تو اسے پھر برا سمجھا جاتا ہے، اسے آؤٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو شادی میں کیا ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا فضول خرچی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہیں، آپ کے اوپر مالی بوجھ اتنا زیادہ آ جاتا ہے، والدین کے اوپر مالی بوجھ بہت زیادہ آ جاتا ہے، کیونکہ والدین تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد کی جو شادی ہے وہ بہت دھوم دھام سے کی جائے، اولاد کی خواہش ہے جب وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھا نہیں پاتے، ان کی خواہش پوری کرنا ان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے دین میں تو بہت آسانی ہے، اور ہمارے دین کی جانب سے تو ہمیشہ سے یہی ہماری پریچنگ ہے، ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ چیزوں کو آسان بنائیں نہ کہ مشکل۔ تو شادی بیاہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اس کو ہم نے خود سے ہی مشکل بنا دیا ہے، ایسی فضول رسومات اس میں ہم نے شامل کر لی ہیں، اور حد تو یہ ہے سوبیا، دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ اب لوگ قرض لے کر یہ فضول رسومات ادا کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ پیسہ جو صرف ایک دن کی فضول رسومات پر ہم خرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسے بچا کر کسی اچھے مصرف پر بھی ہم خرچ کریں تو کئی لوگوں کا بوجھ بھی کم ہو سکتا ہے۔ کسی غریب کی آپ شادی کرا سکتے ہیں، کسی کے گھر میں آپ چولہا جلا سکتے ہیں، کسی کے بچوں کی تعلیم کے اوپر وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، کسی کے گھر کو بنانے کے لیے آپ وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، بہتر مستقبل پہ جا سکتے ہیں، جی ہاں، کسی کی چھت بنانے کے لیے آپ وہ پیسہ فراہم کر سکتے ہیں، اور بڑی اچھی بات کی کہ اپنا مستقبل بچانے کے لیے بھی آپ وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ بالکل درست بات ہے۔ اچھا، اور اگر ہم شادی بیاہ سے ہٹ بھی جائیں نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو پہلے یہ سوچیں کہ کیا واقعی میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، یا پھر یہ محض میری صرف ایک خواہش ہے، میں صرف اس کو دیکھ کے مجھے پسند آ گئی تو میں نے لینے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اگر تو واقعی میں آپ کو اس کی ضرورت ہے تو ضرور خریدیں، ظاہر سی بات ہے اپنے اوپر بھی آپ کو خرچ کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کا جو مقصد ہے نا وہ بلا جواز اور صرف نمائش ہے، آپ نے صرف نمائش کرنی ہے، دوسروں کو دکھانا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ چیز ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے آپ گریز کریں، بہت ضروری ایلیمنٹ ہے۔ اچھا سوبیا، بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم ذرا تھوڑا سا مثال دے کے ناظرین کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اگر یہ کپ ہے اور یہ کپ مثال کے طور پہ کافی مہنگا ہے، اور میں یہ کپ کیری کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو کیری کرنے کے لیے میں اپنا ٹھیک ٹھاک پیسہ جو ہے وہ خرچ کروں گا، ایک دن میں ان کو اگر دکھا رہا ہوں یا کسی اور کو دکھا رہا ہوں تو وہ صرف یقین کریں کہ 1 سے 2 دن تک بس آپ اس کی اٹریکشن ہوگی، اس کے بعد اس کی اٹریکشن بالکل ختم ہو جائے گی۔ الٹیمیٹلی اس کے اوپر کیا ہوگا کہ آپ کی جو سیونگز ہے یا آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ کے پاس سے چلا جائے گا۔ تو فضول خرچی آپ اس سے بالکل گریز کریں۔ سب سے بڑا فضول خرچی کا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کو مقروض بنا دیتی ہے، مالی تنگی کے باعث آپ ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر مالی تنگی ہے تو یقین جانیے کہ آپ ہر وقت ذہنی کوفت میں مبتلا رہتے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے آپ اپنی اس مالی تنگی کو ختم کریں، تو آپ کے اپنے ہاتھ میں، وہ کہتے ہیں نا کہ جی اتنے پاؤں پھیلاؤ جتنی کہ آپ کی چادر ہے، تو اپنی چادر سے آپ کو پاؤں باہر نہیں نکالنے چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا کر رکھا ہے تو آپ ضرور خرچ کریں، بالکل خرچ کریں۔ خرچ کرنے کا حکم ہمارے دین میں بھی دیا جاتا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، تاکہ مستقبل کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگز موجود ہوں۔ اور جیسا کہ صوبیا آپ نے ذکر کیا، یعنی مشکل وقت کبھی بتا کے نہیں آتا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے، تو مشکل وقت میں آپ کو کسی سے قرض نہ لینا پڑے۔ تو یہ تو تھی آج کی اچھی بات۔ ایک کوئکلی بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی ٹاپ سٹوریز۔ آج ہمارے پاس پروگرام میں آپ کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، تو آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے خبر وہی۔ جلدی سے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ ایران جنگ کی تپش ایک بار پھر سے پاکستان میں شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ ڈیزل 31 اور پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ عوام پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ پروگرام میں آگے چل کر اس کے پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران امریکہ کشیدگی کے عالمی معیشت پر بھی خوفناک اثرات پڑ رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل مزید 4.5% مہنگا ہوا ہے۔ برطانیہ
पाकिस्तानवी क्रूड ऑयल 88 और अमरीकी खाम तेल $82 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। बिल्कुल ऐसे, इसी पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। ईरान पर अमेरिका के लगातार हमलों का एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। कई शहरों में खौफनाक धमाके, हरमज़गान में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। अब तक 38 शहादतें हो चुकी हैं और अमरीकी फौज ने 3 पुलों और सुरंगों को भी निशाना बनाया है, जबकि अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी इस वक्त जारी है। तो क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है मशरिक़ वस्ता में, खास तौर पर इस जंग के हवाले से, इसके ऊपर भी हम आपको तफसीलन बताएंगे आज के प्रोग्राम में। ईरान भी आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बहरे हिंद में अमरीकी जहाज पर क्रूज़ मिसाइल हमला हुआ है। कुवैत और बहरैन में भी अमरीकी तनसीबात को निशाने पर रख लिया गया है। ईरानी फौज ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक अमरीका हमले बंद नहीं करता, खित्ते से तेल, गैस समेत कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी। फिर से वार्निंग दे दी गई है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की बहाली पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत सीज़ फायर पर अमल दरामद किया जाए। मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। फरीकैन अपने वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा का ये बयान सामने आया है। ये बड़ा होपफुल है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा बयान है। और चीन की जानिब से भी कोशिश की गई है कि इस जलती हुई आग को किसी तरीके से बुझाया जाए, इसके ऊपर पानी डाला जाए। इसके साथ साथ अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी का ख्वाजा आसिफ को वजारत से हटाने का मुतालबा सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म वजाहत करें ये कौन सा शेर है जो कई इलाकों को कश्मीर का हिस्सा मानने से ही इनकारी है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर दिफा का बयान हुकूमत की पॉलिसी है तो ठीक है, वरना वज़ीर आज़म ऐसे वज़ीर को लात मार कर काबीना से निकाल। एक बहुत बड़ा बयान है अगर समझा जाए तो ये है। अच्छा जी, इसके अलावा आखिर में अगर बात करें तो फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग है। फैसले की घड़ी करीब आ गई है। फीफा वर्ल्ड कप का जो फैसला कुन मार्का है वो इतवार की रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान होगा। इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त इशू है उस पर सबसे पहले बात करते हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के फिर पाकिस्तान पर खौफनाक असरात सामने आ रहे हैं। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया है। हाई स्पीड डीजल 31 रुपए 5 पैसे महंगा कर दिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल के नर्ख 5 रुपए 44 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। हाई स्पीड डीजल 354 रुपए 35 पैसे, जबकि पेट्रोल अब 316 रुपए 15 पैसे का मिलेगा। और इसी वाली ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रेट में एकदम से इजाफा देखा गया है। 20 जुलाई तक जो नई कीमतें हैं वो वसूल की जाएंगी। हुकूमती ऐलान के बाद ट्रांसपोर्टर्स की जो मनमानियाँ हैं, ऑल पाकिस्तान जो मजदा एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने भी किरायों में 10% इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल अब रोज़ाना की बुनियाद पर महंगा किया जाएगा या फिर सस्ता करने का फैसला किया जाएगा। हुकूमत ने ओगरा को ये जिम्मेदारी सौंप दी है, जबकि ये जो रेट है वो आलमी मार्केट की जो सूरत हाल देखकर उसको मुकर्रर किया जाएगा। बिल्कुल, आपने बड़ी तफसील से इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाली है सोबिया। और बैनुल अक़वामी मंडी में नर्ख कम होने पर हुकूमत से पूछे बगैर सार्फिन को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। यानी कि अगर तो पेट्रोल बढ़ेगा, यानी आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी बढ़ जाएंगी, और अगर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम होंगी तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात फौरी तौर पर मुरतब होंगे। वज़ीर पेट्रोलियम ने यह ऐलान कर दिया है। अली परवेज़ मलिक की वफाकी वज़ीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने कहा है कि यौमिया डी रेगुलाइजेशन का फ़ैसला शफाफियत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। दावा किया गया है कि अवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला गया है। मसनूई क़िल्लत पर सख्त एक्शन की वार्निंग भी दी है। जबकि अताउल्लाह तारड़ जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने कहा है कि किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। तो क्या इसके असरात मुरतब हो सकते हैं? माहिर माशियात आबिद सलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सर, ये फरमाइएगा कि ये क्या फ़ैसला ज़रूरी था? पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए गए हैं और इसके साथ साथ डीज़ल के नर्ख काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, 31 रुपये इसमें इजाफा कर दिया गया है। क्या ये वक्त की ज़रूरत थी या फिर रिलीफ दिया जा सकता था आवाम को हुकूमत की जानिब से? जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता में जंग की सूरत हाल है उसमें गैर यकीनी इतनी है। हुकूमत चाहे भी तो शायद अभी रिलीफ ऑफर करना को बहुत ज्यादा दानिशमंदी नहीं होगी, चूँकि रोजाना की बुनियाद पे तेल की कीमतें जो हैं उनमें उतार चढ़ाव आ रहा है। नाज़रीन को ये चीज़ ज़हन में रखनी है चाहिए कि आज जो रेट अनाउंस होता है वो पाकिस्तान में आते आते तकरीबन उसको 3 हफ्ते लग जाते हैं, 2 से 3 हफ्ते। अगर आप आज कोई पेट्रोल खरीद रहे हैं तो ये वो पेट्रोल होगा या वो डीजल होगा जो कि कोई 2 हफ्ते पहले जिसके इंपोर्ट के ऑर्डर जो थे क्रूड के प्लेस किए गए होंगे।
اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو رہا ہے جہاں پہ کہ ڈیلی بنیادوں پہ پیٹرولیم پرائسز کے نرخ جو ہیں وہ اناؤنس کیے جا رہے ہوں گے. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یورپ، کینیڈا، امریکہ اور بہت سے باقی ممالک، وہاں پہ تو یہ کمپلیٹلی ڈی ریگولیٹڈ ہے. پیٹرول پمپس جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں. اگر ہم اپنے خطے میں دیکھیں تو انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ کہ پیٹرولیم پرائسز کی ڈی ریگولیشن کے بعد جو قیمتیں ہیں وہ روزانہ کی بیسس پہ چینج کی جا رہی ہیں. تو پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم جو ہے اب وہ آ رہا ہے، یا کہ مکمل ڈی ریگولیشن تو نہیں، ابھی بھی اوگرا جو ہے وہ ڈٹرمن کر رہا ہوگا. لیکن یہ جو ہم شکایات سنتے تھے کہ حکومت نے پاس آن کر دیا، پاس آن نہیں کیا، یا ہمیں جو یہ شکایت ہوتی تھی کہ پیٹرول پمپس جو ہیں انہوں نے ہولڈنگ کر لی، اس طرح کی بہت سی قباحتوں کا اب آپ کو جو ہے روکنا ممکن ہو جائے گا. تو اگر روزانہ رات کو 12 بجے پیٹرول کی قیمتیں اناؤنس ہو رہی ہیں تو وہ جو انوینٹری گین کرتے تھے پیٹرول پمپس والے، اب اس سے جان چھوٹ جائے گی. اور آپ لکھا ہوگا کہ عابد صاحب میں اس سے جانب آنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے خیال سے اس کا عام عوام پر کیا فائدہ ہوگا؟ یہی ہے کہ وہ جو ذخیرہ اندوزی ہوتی تھی، جب بھی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنا ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے کہ پیٹرول شارٹ ہو گیا، وہاں پہ ملنا بند ہو گیا. تو ایک تو اس سے جان چھوٹے گی. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایک انسرٹینٹی ہے اس وقت اسپیشلی دنیا میں، اس پہ حکومت کے جو ڈیسیژن ہے جس میں کہ یا عوام کو لاس ہوتا تھا یا حکومت کو لاس ہوتا تھا. دیکھیے اگر قیمت مہنگی ہو رہی ہے اور اس کو چینج نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو لاس ہے، آدمی منڈی میں مہنگی ہو رہی ہے. اور اگر آدمی منڈی میں سستی ہو رہی ہے اور اس کو چینج نہیں کیا جا رہا تو یہ کنزیومر کے لیے لاس ہے. تو ان دونوں لاسز سے بچنے کے لیے جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، ابھی میں اس کو ہائیبرڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی اوگرا اس کا تعین کر رہی ہوگی، اور ون کین ہوپ کہ آہستہ آہستہ یہ کمپلیٹ ڈی ریگولیشن ہو جائے. لیکن یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اس میں کم از کم اس طرح کی جو سچویشن تھی کہ حکومت کا نقصان ہو یا کنزیومر کا نقصان ہو، تو ایک ون ون سچویشن جو ہے وہ بن جائے گی. اور یقیناً اگر اس کو تھوڑا سا مزید رول آؤٹ کیا جائے تو اس سے کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوگی. آپ نے دیکھا بھی پچھلے دنوں بھی جب پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں بہت زیادہ مہنگی تھی تو ایک پرائیویٹ جو پمپ تھا انہوں نے ملک کے مختلف شہروں میں جو ہے پیٹرول قیمت، ڈیزل کی قیمت، وہ اس میں کچھ ریبیٹ اناؤنس، اگر آپ وہاں سے لیتے ہیں تو آپ کو سستا ملے گا. تو یہ اگر اس کو ڈی ریگولیٹ کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں. کوئی بھی نیا سسٹم سے پہلے فیئر آف انون جو ہے وہ ہوتا ہے، اس باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس سے پولیٹیکل انٹرونشن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور واقعی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کے طور پہ کام کر رہی ہو تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ صارفین کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا. جی عابد صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے؟ وزیروں مشیروں کو جو مراد ملتی ہیں سینکڑوں لیٹر فیول کی مد میں، وہ بھی ختم ہونی چاہیے. کفایت شعاری مہم کے تحت اپنے گھر سے ہی یعنی حکومت کو شروع کرنا چاہیے. پہلے خود وہ شروع کریں، پھر وہ عوام کی طرف اس چیز کو دیکھیں کہ ان سے پھر مطالبہ کریں. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہونا چاہیے عابد صاحب؟ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں نا. ظاہر ہے کہ اس سے تو کوئی بھی جو ہے وہ اختلاف نہیں کر سکے گا کہ جو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہیں وہ حکومت کو ختم کرنے چاہیے. مختلف جو لیڈ کیپچر ہے اس کو روکنا چاہیے. تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو اس طریقے سے پیش کریں کہ یا وہ ختم کر دیں یا آپ یہ جو ہائیبرڈ اس وقت ڈی پیٹرولیم پرائسز کی اس کی طرف چلے جائیں، تو یہ دو ایسی چیزیں جن کا کمپیریزن جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. تو یہ ادھر آر سچویشن نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ کر لے یا یہ کر لے، بلکہ یہ دونوں میرے خیال میں کرنی چاہیے. حکومت کو اپنی اخراجات بھی کم کرنے چاہیے، اور اگر یہ ڈی ریگولیشن کے ذریعے بہت سی میل پریکٹسز کو روکا جا سکتا ہے پیٹرولیم مارکیٹ میں تو اس کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے.
ٹھیک، عابس الہر صاحب بہت بہت شکریہ، ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے اور حکومت کی جانب سے جو پیٹرولیم مصنوعات کی اضافہ کیا گیا ہے اس سے متعلق اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے تو جی جناب آگے بڑھتے ہیں۔ امریکہ کے مسلسل 7ویں رات بھی جو حملے ہیں ایران پر وہ جاری ہیں۔ یزد شہر دھماکوں سے گونج اٹھا، اہواز اور لار میں بارود کی برسات کر دی گئی۔ بندر عباس، سریک، جزیرہ کشم اور امیدیہ شہر میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، جبکہ ہرمزگان میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے اور اس کے علاوہ 8 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے 3 پلوں اور سرنگوں کو بھی نشانہ بنایا۔ حملوں کے بعد صوبے میں متعدد سڑکیں وہ راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق آبِ ہرمز کی ناکہ بندی بھی جاری ہے اور حملوں کا جو مقصد ہے وہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ سینٹ کام کا بیسکلی ایسا بتانا ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 16 جولائی کو صبح 6:30 بجے تک امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد بھی بتا دی گئی ہے۔ 38 تعداد بتائی گئی ہے کہ جو ان حملوں میں جام شہادت نوش کر گئے ہیں، جبکہ 400 سے زیادہ زخمی بھی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ امریکی حملوں پر ایران کے بھی جوابی وار جاری ہیں۔ بحر ہند میں امریکی جہاز پر کروز میزائل سے حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، یعنی ایران کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہمارے اوپر جارحیت کریں گے تو ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے اور ہم بھی آپ کے اوپر اسی طریقے سے اٹیک کریں گے جتنا ہمارے بس میں ہے۔ کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیمپ اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بجلی اور پانی کو قابل استعمال بنانے والے اسٹیشنز بھی ایران کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ صوبیہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پانی کے جو مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، گو کہ امریکہ کی جانب سے جی ہاں ابھی نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کے، اور ایران بھی اب جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہاں پر پانی کے جو بڑے بڑے جو ذخائر ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے مشرق وسطیٰ کے لیے، چونکہ پانی کا بحران اگر وہاں پر پیدا ہو جائے گا تو پھر وہاں پر عام لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے علاوہ بحرین میں امریکی جو ڈرون کشتیوں کا گودام ہے اور اس کے علاوہ AI مرکز ہے اسے بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بوشہر میں MQ-9 ڈرون مار گرایا گیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق آبِ ہرمز میں 2 آئل ٹینکرز میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے کہا کہ جو ٹینکر تھے وہ بارودی سرنگوں سے وہ اس راستے سے گزر رہے تھے اور ایرانی فوج نے واضح کر دیا ہے کہ آبِ ہرمز انتہائی خطرناک ہو چکی ہے اور ساتھ ہی مکمل طور پر بند بھی ہو چکی ہے۔ امریکی حملے رکنے تک خطے سے تیل اور گیس سمیت کوئی بھی چیز جو ہے اس کو باہر جانے نہیں دیں گے۔ یہ بھی ایک سخت بیان ایک طریقے سے سامنے آیا ہے۔ اگر دیکھا جائے نا فواد، تو یہ جو بیٹل ہے نا وہ بیسکلی کنٹرول فار دا بیٹل آف ہرمز بن، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہے آگے کس جانب جو ہے وہ رخ بیٹھتا ہے، کس جانب رخ کرتی ہے تمام تر جتنی بھی صورتحال ہے، لیکن ہم امید یہی کرتے ہیں کہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے۔ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم امید یہی کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے بہتری طور پر یہ حل ہو اور بہتری کی جانب ہی جائے، لیکن ہمیں تو انتظار کرنا ہوگا کہ حالات کب صحیح ہوتے ہیں۔ اور ایک اہم پیش رفت آ رہی ہے، اس سے ہم آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ بلوچستان حکومت اور دھرنا کمیٹی کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ تحریری معاہدہ بھی طے پا گیا ہے، جس کے بعد زیارت میں شہید ہونے والوں کو آج سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت ورثہ کے مطالبات پر عمل درآمد اور صوبے میں امن کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں اپوزیشن جماعتوں اور شہداء کے اہل خانہ کا مشترکہ اجلاس ہوگا۔ بلوچستان کے شہری علاقوں میں پولیس فورس کی استعداد میں اضافہ بھی کیا جائے گا، جبکہ لواحقین کی کفالت بچوں کی تعلیم اور معاوضہ پالیسی کے مطابق دیا جائے گا۔ عوامی تحفظات کے ازالے کے لیے وزیر ریونیو کی سربراہی میں کمیٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ تو ایک مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے پھر پاکستان پر خوفناک اثرات پڑ رہے ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 31 روپے 5 پیسے مہنگا ہو گیا ہے، جبکہ پیٹرول کے نرخ 5 روپے 44 پیسے بڑھا دیے گئے ہیں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 354 روپے 35 پیسے، جبکہ 1 لیٹر پیٹرول اب 316 روپے 15 پیسے کا ملے گا۔ 20 جولائی تک نئی قیمتیں وصول کی جائیں گی، جبکہ حکومتی اعلان کے بعد ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں جاری ہیں۔ آل پاکستان مزدا اینڈ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل اب ہر روزانہ کی بنیاد پر مہنگا یا پھر سستا کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حکومت نے اوگرا کو یہ ذمہ داری سونپ دی ہے اور ریٹ جو ہے وہ عالمی مارکیٹی صورتحال دیکھ کر وہ مقرر کیا جائے گا۔ بین الاقوامی منڈی میں نرخ کم ہونے پر حکومت سے پوچھے بغیر ہی صارفین کو فوری ریلیف بھی دیا جائے گا۔ وزیر پیٹرولیم نے یہ اعلان کیا ہے۔ علی پرویز ملک کی وفاقی وزیر اطلاعات کے ساتھ پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ یومیہ ڈی ریگولائزیشن کا
فیصلہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عوام پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ مصنوعی قلت پر سخت ایکشن کی وارننگ بھی انہوں نے دی ہے، جبکہ وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے بولا ہے کہ کسی کو ناجائز منافع خوری کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی، روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے، فلیٹس کا وہ ریٹ وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کرے، پر اس کے ساتھ ساتھ اس قیمت کا جو آپ کے اور ہمارے لیے ہر پیٹرول پمپ کے اوپر نظر آتی ہے، اس کے پیچھے وہ کون کون سے عنصر ہیں جن سے وہ قیمت کو بنایا جاتا ہے، وہ بھی اوگرا کو کہا گیا ہے کہ عوام کے سامنے پبلش کرا کرے۔ ناجائز منافع خوری اگر آئل سیکٹر کے اندر کسی قسم کی کسی جگہ پہ ہونے کی کوشش ہوئی تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ روزانہ کی بنیادوں پہ یہ جو قیمتوں کے تعین سے یہ ہوگا کہ ایک جو گلا کیا جاتا تھا کہ جی فوری ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ روزانہ کی بنیادوں پہ اتار چڑھاؤ جتنا ہوگا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تو جناب، حکومت کے دلاسے اور دعوے اپنی جگہ، لیکن مہنگائی کی دلدل میں پھنسے عوام کو کیسے قرار آئے؟ پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے پر شہری بھی بے بس نظر آئے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیا کہتے ہیں وہ لوگ، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ سمجھ نہیں لگتی ہے کہ جب کم کرتے ہیں تو 2 روپے کم کرتے ہیں، جب مہنگا کرتے ہیں تو روپوں میں کر دیتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ 50 روپے 100 روپے جب مرضی ان کا دل کرتا ہے بڑھا دیتے ہیں۔ پٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، اب آنا جانا مشکل ہو گیا، کام کے حالات ہی ایسے ہیں کہ پہلے کام نہیں تھا، اب اوپر سے پٹرول بھی مہنگا ہوا پڑا ہے تو مشکل ہو گئی ہے زندگی نا۔ اس میں پٹرول جب مہنگا ہوتا ہے تو کرایہ اتنا ہی آتا ہے، اس میں بچت کم ہوتی ہے۔ مہنگائی اتنی ہے، آگے خرچہ پورا نہیں ہو رہا گھر کا اپنا، تو بندہ پٹرول کا ڈلوائے۔ ابھی میں نے 200 کا ڈلوایا ہے، شام تک بڑی مشکل ہونی ہے مجھے۔ ہر چیز مہنگی، پٹرول مہنگا، ہر چیز میں غریب بندہ کہاں جائے؟ اتنا پٹرول مہنگا کریے، کبھی سستا، مہنگا زیادہ کرتے ہیں، سستا کم کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کو بولو تھوڑا کم کرے بھائی، غریب آدمی کے لیے، باقی تو پھر لیٹر 5-6 لیٹر ڈلانے والے وہ تو ڈلاتے رہیں گے، ہم لوگ تو 150 200 300 ڈال رہے ہیں۔ ابھی دیکھو 150 کا ڈالا، یہ کہاں تک چلے گا؟ آنا جانا بھی نہیں ہوگا۔ پہلے ہی مطلب پیسے بڑھا دیتے ہیں یہ لوگ، پھر اپنی مرضی سے یہ کم بھی کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے یار کوئی افورڈیبل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ جو ہے نا اپنے عوام کے خیال رکھے کہ عوام اس وقت پریشان ہے بہت مالی حالت سے۔ تو جناب، یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا، لیکن ہم بات کر لیتے ہیں اب موسم کی۔ آج سے 25 جولائی تک بالائی اور وسطی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں مونسون کا نیا اسپیل داخل ہونے کی پیش گوئی بھی کر دی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں، جبکہ راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ملتان میں شدید بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جبکہ کشمیر، کوہستان اور گلگت بلتستان سمیت پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ ناظرین، ہم موسم کی بات کر رہے ہیں تو کوہ سلیمان سے آنے والا رود کوہی سیلاب ہر سال ضلع راجن پور میں تباہی کی نئی داستان رقم کر دیتا ہے۔ بستیاں اجڑ جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہوتی ہیں، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، لیکن مستقل حل آج تک سامنے نہیں آ سکا ہے۔ بالکل، اور ایسا ہی ہے صوبیہ، کیونکہ 2022 کا سیلاب اس تباہی کی ایک بڑی مثال بھی تھا، جو ہم نے دیکھا تھا کہ کتنی وہاں پر تباہی ہوئی تھی۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے نمائندے ہیں وہاں پر موجود ہیں، الیاس گبول، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے ہم مل کر ان کی رپورٹ میں مزید جان لیتے ہیں۔ 24 لاکھ کی آبادی والا ضلع راجن پور، جس کا شمار ان چند اضلاع میں ہوتا ہے جہاں مانسون کے دوران کوہ سلیمان سے آنے والا رود کوہی سیلاب ہزاروں خاندانوں کے لیے خوف کی علامت بن جاتا ہے۔ کوہ سلیمان کی جانب ہر سال ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آتی ہے، سینکڑوں گھر متاثر ہوتے ہیں اور ہزاروں خاندان نقل مکانی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جہاں ٹائم بارش تھیندی نہ ہوتے مہینہ جہاں ہوئے ہوں ٹائم سیلاب آ ویندے، کئی دفعہ میں کنکاں لوڑ گئے، زمین جن جن جو وسیاں گئے وسیاں لوڑ گئے، نہیں بلا بنا نہیں سکے، جو فصلوں انہیں دا مسئلہ بڑا بڑا مسئلہ انہیں دا ہی بن گئے۔ 2022 کے سیلاب سے 3,72,000 ایکڑ سے زائد زرعی اراضی متاثر ہوئی، تقریباً 40,000 مکانات کو نقصان، 1,16,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ رود کوہی کا پانی آتا ہے، یہ بہت متاثر کرتا ہے، ہر سال ادھر موڑ ہے جو بستی سندھی کے نزدیک ہے، سب سے زیادہ جو ہے نا پورے
ज़िले में ये मोड़ ज़्यादा नुकसान करता है। रोद कोही सैलाब हर साल दोहराई जाने वाली हकीकत है। सवाल ये है कि क्या इस बार भी तबाही के बाद इमदाद का इंतजार किया जाएगा या फिर मुस्तकिल मंसूबाबंदी के जरिए इस खतरे को हमेशा के लिए कम करने की अमली कोशिश की जाएगी। इलियास गबूल, समा, राजनपुर। इलियास गबूल की रिपोर्ट आपने देखी। और नाज़रीन, मौसम की पेशगोई आसमान को देखकर नहीं की जा सकती। कुदरत हर लम्हा एक नई कहानी ही लिख रही होती है, लेकिन इस कहानी को पढ़ने के लिए सिर्फ तजुर्बा नहीं बल्कि जदीद साइंस और आलात भी दरकार होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची से हमारी नुमाइंदा फरवा अली आपको लेकर जा रही है महकमा मौसमियात की मॉडल ऑब्जर्वेटरी में, जहां मौसम का हर बदलता रंग लम्हा बलम्हा रिकॉर्ड किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा मौसमियात की मॉडल ऑब्जर्वेटरी में, जहाँ मौसम के हवाले से मालूमात इकट्ठा की जाती हैं। यहाँ कौन कौन सी मशीनें मौजूद हैं और वो किस तरीके से मौसम का अहवाल जानने में मददगार साबित होती हैं, आइए आपको बताते हैं। मौसम का हाल कैसे मालूम होता है? बारिश कब होगी? हीट वेव कितनी शदीद होगी? और हवाएं किस सिमत चलेंगी? इन सवालों के जवाब छुपे हैं इन मशीनों में। ये है महकमा मौसमियात की मॉडल ऑब्जर्वेटरी, जहां जदीद आलात 24 घंटे मौसम पर नजर रखते हैं। यहाँ हर मशीन का एक अलग काम है और सबका मकसद एक ही है, मौसम की दुरुस्त पेशगोई। सनशाइन रिकॉर्डर सूरज की रोशनी का दौरानिया नोट करता है। रेन गेज बारिश की मिकदार बताता है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अच्छी अब फोरकास्ट होने लगी और लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो अब बारिश हो रही है तो हम अपना प्लान करेंगे कि हमने आज बाहर जाना है या नहीं जाना है। सेम इसी तरह अगर हीट वेव्स आ रही हैं तो भी हमें पता चल जाता है कि भाई आज इतनी गर्मी है तो हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। और उसके अलावा जैसे साइक्लोन वगैरह आ रहा है तो हमें इससे हम बाखबर रहते हैं कि भैया आपने एडवाइजरी दी है, वार्निंग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आम पब्लिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और थर्मामीटर दर्जा हरारत, हाइग्रोमीटर हवा में नमी, बैरोमीटर फिजाई दबाव, एनोमीमीटर और विंड वेन हवा की रफ्तार और सिमत मालूम करते हैं। हर घंटे बाद यहाँ ऑब्जर्वेशन ली जाती है, जिसका डेटा कीप किया जाता है और फिर आगे फॉरवर्ड किया जाता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके पास ना हो तो आपके पास सोर्सेस नहीं है। इन तमाम मशीनों का डेटा कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचता है, जबकि माहिरीन इसका तज्जिया करके मौसम की पेशगोई करते हैं। यही मालूमात किसानों, हवाबाजी, समंदरी सरगर्मियों, डिजास्टर मैनेजमेंट समेत मुताल्लिका इदारों और आम शहरियों के लिए इंतहाई अहम होती हैं। ऑब्जर्वेटरी में मौजूद जदीद गैजेट्स और मशीनें न सिर्फ मौसम की दुरुस्त पेशगोई करती हैं, बल्कि शदीद बारिश, हीट वेव और दीगर मौसमी खतरात से आगाह करने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ फरवा अली, समा, कराची। नाजरीन, मौसम बदलता है तो बीमारियां भी साथ लाता है। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत संगीन होने लगी है। दूर दराज इलाकों से इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले मरीज बुनियादी अद्वियात भी ना मिलने पर मायूसी से वापस लौटने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नईम कैसर। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी मरीजों के लिए नई आजमाइश बन गई। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 2 में नज़ला, जुकाम, बुखार और दीगर आम बीमारियों की अद्वियात भी दस्तयाब नहीं। मरीजों का कहना है कि वो अस्पताल से दवाएं न मिलने पर बाजार से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। 2 दवाई अंदर से कहते हैं, 4 कहते हैं बाहर स्टोर से मिलेंगी। बस ऐसे ही ड्रामेबाजी है। मरियम नवाज कह रही है पूरे पंजाब में मेडिसिन फ्री मिल रही है, कोई मेडिसिन फ्री नहीं मिल रही। रश भी बहुत ज़्यादा है और मेडिसिन आधी दे रहे हैं, आधी नहीं दे रहे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बजट के हिसाब से अद्वियात की फराहमी जारी है। मजीद नए टेंडर्स भी जारी किए जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हो रही है। ये शिकायत तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी
कुछ प्रोक्योरमेंट हम करेंगे और बाकी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट होगी। जो भी गवर्नमेंट हमें अद्वियात देगी वो लोगों को मिल जाएंगी। अलाइड अस्पताल 2 की ओपीडी में रोज़ाना 4 से 5 हज़ार मरीज़ इलाज के लिए आते हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ नईम कैसर, समा, फैसलाबाद। लाहौर से अफसोसनाक खबर है, जहां वेलेंशिया टाउन के एक घर से 4 लाशें मिली हैं, जिनमें मां और 3 बच्चे शामिल हैं। मां की उम्र 40 साल, शनाख्त अलीना के नाम से हुई है, जबकि जाँ भाग बच्चों में 16 साल का रेहान, 11 साल की अरीशा और 9 साल का अरसल शामिल है। पुलिस ने घर के सरबराह को हिरासत में ले लिया है, जबकि हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि चारों को जहर देकर मारा गया है। और नासिर डोगर चंद दिन पहले बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया था, जबकि मुलजिम के बयानात में तसादुम की वजह से बल्कि तजाद की वजह से उसे हिरासत में लिया गया है। और वाक़े की जो तमाम पहलू हैं उनकी तहकीकात भी की जा रही है। इंतहाई जो अफसोसनाक वाक़या है ये पेश आया है लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी अपने नाज़रीन को बता दें कि दिन हो या रात, कराची में दनदनाते लुटेरों से शहरी परेशान हैं। एक हफ्ते के दौरान 3 बड़ी वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर भी उठा दिया है सवालिया निशान। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हैरत ये है कि पुलिस हमेशा की तरह इस बार भी सब अच्छा है का राग ही अलाप रही है। शाहनवाज कादरी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको पहले दिखाते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम के आदाद शुमार अब भी परेशान कुन है। 6 माह के दौरान 29,142 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 42 अफराद को डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया है, जबकि 200 अफराद को डकैती मज़ामत पर जख्मी भी किया गया है। 9,000 से ज़ायद शहरी अपने कीमती मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए हैं। लेकिन फिर भी पुलिस मुसलसल दावा कर रही है कि स्ट्रीट क्राइम पहले के मुकाबले में कंट्रोल में है। पिछले साल इन्हीं 7 महीने में वी हैड 48 केसेस, इस साल वी हैव 30 केसेस। दैट मेक्स के हमारे एटलीस्ट 37% डिक्लाइन है। और रॉबरी विद इंजरी में भी हमारे पास इस दफ़ा मोर देन 30% डिक्लाइन है। सिमिलरली इज़ द केस विद द स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम वी एग्री के है, काफ़ी है, बट स्टिल इट इज़ कोई राइज नहीं है, इट इज़ स्टिल अंडर कंट्रोल। शहर में जान महफूज है न माल। गुज़िश्ता दिनों क्लिफ्टन में डकैती मज़ाहमत पर डॉक्टर आकाश का कत्ल और गटाब के घर में करोड़ों रुपए मालियत की डकैती कई सवालात को जन्म दे रही है। वारदातें बढ़ गई हैं, लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं करे, क्योंकि आपको पता है पुलिस रिपोर्ट के भी पैसे लेती है, तो आम लोग कर नहीं पाते। वारदातें इतनी बढ़ गई है कि पूछो मत, ये हालात की वजह से, हुक्मरानों की वजह से। सड़कों पर खौफ का शिकार शहरी भी पुलिस के आदाद शुमार को मुस्तरद कर रहे हैं। मेरे साथ खुद हो चुकी है, मेरी फैमिली में सबके साथ हो चुकी है। फ़ोन निकाल ही नहीं सकते कि मैसेज आए गाड़ी कब आ रही है, नहीं आ रही है, खड़े रहें आप। चाय के होटल में बैठते हैं या जैसे गली में जाते हैं सुनसान जगह पे, तो वहाँ पे डर लगता है, तो वहाँ पे हो जाती है, अक्सर मेरे साथ भी हुई हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत आदाद शुमार बताने के बजाय स्ट्रीट क्राइम पर मुकम्मल काबू यकीनी बनाए। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। नाज़रीन, इश्तिहार की खातिर शहरियों की ज़िंदगी दाव पर लगाना कहाँ का इंसाफ है। मुल्तान में बुलंद इमारतों और अहम मकामात पर जो सैकड़ों साइन बोर्ड्स हैं वो खौफ की अलामत बने हुए हैं। बिल्कुल सोबिया, आपकी बात दुरुस्त है कि न सिर्फ शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं, बल्कि औलिया इकराम की सरजमीन की खूबसूरती भी मान पड़ रही है। इस पर रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे मकसूद चौहान ने, आइए आपको दिखाते हैं। मुल्तान की मुख्तलिफ शाहराहों पर नस्ब बड़े साइन बोर्ड शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गए। गैर कानूनी और जंग आलूद बोर्ड से शहरी परेशान हैं। मुल्तान जो मशहूर है अंधेरियों के हवाले से, मिट्टी के हवाले से, मुल्तान में बारिश बहुत कम आती है लेकिन अंधेरी बहुत जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ख़तरा है कि जब अंधेरी आती हैं तो ज़ाहिर है दरख्त भी उखड़ते हैं और बिल बोर्ड्स जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं वो लोगों की जान के लिए ख़तरा भी बन सकते हैं। मॉनसून की बारिशों और तेज़ हवाओं के दौरान इन भारी भरकम साइन बोर्ड्स के गिरने का खतरा मजीद बढ़ गया है, जबकि इंतज़ामिया इन्हें ख़त्म करने के बजाय सिर्फ नोटिस जारी करने में लगी है। हमारे 60 से ज़ायद कोई तकरीबन रजिस्टर्ड एडवर्टाइजर्स हैं, उनको मैंने नोटिस जारी किए हैं और कुछ जमा होना शुरू हो गए हैं। कुछ हमने सीज़न से पहले ही मोस्टली जो है जमा हो गए थे, कुछ अभी सबमिट हुए हैं, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में तमाम सर्टिफिकेट जो हमारे पास जमा हो जाएंगे। शहरियों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि फौरी साइन बोर्ड्स का खात्मा किया जाए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान।
اور ناظرین، کوئٹہ کی ایک اہم شہری مسئلے سے ہم آپ کو آگاہ کریں، جہاں سمنگلی روڈ اور ایئرپورٹ روڈ کو ملانے والی سڑک کی تعمیر کا کام سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کے لیے آنا جانا مشکل ہو چلا ہے۔ محمد عاطف کی رپورٹ دیکھیے اسی پر۔ کوئٹہ میں سمنگلی روڈ کو ایئرپورٹ روڈ سے ملانے والی سڑک کا کام گزشتہ سال شروع کیا گیا تھا، لیکن 1 کلومیٹر روڈ کی تعمیر سست روی کا شکار ہے۔ جا بجا پڑے کھڈوں، دھول مٹی کے باعث شہریوں کے لیے آمد و رفت مشکل ہو گئی ہے۔ مشکل تو بہت ہے سر، یہ جو ہے ہم جا رہے ہیں نا، جب نیا کپڑے بنتے ہیں تو آپ یہاں پر آ کے سارے گندے ہو جاتے ہیں، یہاں پر روڈ پر بہت مشکل ہے۔ ہمیں یہ گزارش ہے کہ یہ جلد از جلد یہ روڈ بن جائے۔ مشکلات تو ہے، سارا کھڈا ہے، دھوڑ ہے، مٹی ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ روڈ کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ دھول مٹی کی وجہ سے ان کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، پھر جب اس راستے سے گزرتا ہے بندہ پہچانتا نہیں اس کو کہ کہاں سے آیا یہ۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات کے مطابق ترقیاتی منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ کیمرہ مین جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطف سما، کوئٹہ۔ ناظرین، رنگوں میں بسی روحانیت، کینوس پر جھلکتی صوفیانہ فکر اور تصویروں میں زندہ پاکستان کی ثقافت، اسلام آباد میں سجی ایک روزہ تصویری نمائش، جس پر رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں صوفیزم اینڈ کلچر کے عنوان سے نمائش کا افتتاح چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کیا۔ تخلیق کاروں کی جانب سے پیش کیے گئے فن پاروں میں رنگوں، روایت، روحانیت اور تہذیب کا حسین امتزاج نظر آیا۔ وجد میں ڈوبے صوفی درویش، دیہی زندگی کا نقشہ کھینچتے بیل اور ملکی ثقافت کی خوبصورت عکاسی کرتی پاکستانی خواتین۔ دیکھنے والوں نے نمائش کو پرانی روایات نئی نسل تک منتقل کرنے کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ ہمارا کلچر ہے وہ بہت زیادہ فیڈ ہوتا جا رہا ہے اور اب وہ تصویروں میں رہ گیا ہے، لیکن یہاں پر جس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے ینگ جنریشن کو، میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ وہ یہاں پر آئی ہوئی انٹرسٹ لے رہی ہے۔ لائک صوفیزم کے بارے میں جو پینٹنگز ہیں، یہ آرٹسٹ نے اتنے رنگ برنگوں کلرز سے پہلے تو پورٹری کیا ہوا ہے، اسے دیکھ کے آپ کو ایک انر پیس بھی فیل ہوتی ہے۔ مصور کہتے ہیں تخلیق صرف برش کا کمال نہیں، دلی کیفیت کا اظہار بھی ہے۔ انسپائریشن لیتے ہیں پھول، پتے اور ان چیزوں سے۔ جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو آپ نے اس مائنڈ سیٹ سے آپ نے کام کرنا ہے، جب تک آپ میں فیلنگز نہیں آتے تو آپ پینٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اپنے خوبصورت ماضی کو محفوظ رکھنا ہی مضبوط اور روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ کیمرہ مین محمد حسیب کے ساتھ عمر آصف، سماع اسلام آباد۔